الحمد لله الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل على صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ میں آج یہاں حضرت خلیفہ مفتی اعظم ہند قاری الحاج امانت رسول صاحب علیہ الرحمت کے عرس چہلم میں تقریر و خطاب بیان و کلام کی نیت سے حاضر نہیں ہوا، بلکہ محض دل پر ان کے جانے کی جو ایک چوٹ تھی تو وہی چوٹ مجھے یہاں تعزیت کے لیے لائی. اللہ تبارک و تعالی ان کی بارگاہ میں میری آپ کی سب کی یہ حاضری قبول فرمائے. آمین. ابھی آپ نے شیر قادریت حضرت علامہ مولانا مختار احمد صاحب بہڑوی کا جو بیان فرمایا ہے تو اس خالی آپ سن کر کے نہ چلے جائیں، بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے اپنے گھروں پر کنٹرول کریں. بے شک سبحان اللہ. کام کہنے سننے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ کرنے سے ہوتا ہے. جی بہت اچھا کام کرنے سے ہوتا ہے. بہت تھوڑی دیر کچھ ذکر خیر میں آج کروں گا. اس کے لیے میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. پہلے اس کا ترجمہ تھوڑی سی تشریح کر دوں، پھر مجلس کے تعلق سے جس مقصد سے قائم کی گئی ہے اس بارے میں بھی کچھ عرض کر دوں. ارشاد فرمایا گیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہاں روئے زمین پر جتنے بھی ہیں سب کو فنا ہونا ہے، بے شک بے شک. اور صرف باقی رہنے والی تمہارے ایک رب کی ذات ہے جو بڑی شان اور عزت والا ہے. سبحان
آیت کریمہ کے مفہوم سے خوب ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کے لیے موت ہے. سب کہو بے شک. اچھا، یہ جو ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ والے زندہ ہیں، جی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے موت نہیں ہے. دو لفظ میں بولوں گا اور آپ سمجھ جائیں گے کہ مذہب اہل سنت کیا ہے. جی حضرت، ماشاء اللہ کے علاوہ سب کے لیے موت ہے. موت سے پاک صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور اللہ والے وہ ہیں جو موت کے باوجود زندہ ہیں. جی بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. تو موت سے بالکل پاک ذات جو ہے وہ صرف کس کی ہے؟ سب بولو. اللہ کی. اللہ. پاک کوئی نہیں. اسی لیے ہم لوگ مسلمانان اہل سنت صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. جی بے شک، کتنا ہی کسی کو مانے، سبحان اللہ. عزت کریں، احترام کریں، اپنا آقا و مولا مانیں، مرشد و پیشوا مانیں، لیکن عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ. سب بولو. اللہ کی. کیونکہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، جس کی ابتدا نہ ہو، انتہا نہ ہو، شروع نہ ہو، ختم نہ ہو، اسٹارٹنگ نہ ہو، اینڈ نہ ہو، اور ایسی ذات کے جس کا کوئی شروع نہیں، ختم نہیں، ابتدا نہیں، انتہا نہیں، اسٹارٹنگ نہیں، اینڈ نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. ایسی ذات صرف ایک ہی ہے، لہذا معبود بھی ایک ہی ہے. بے شک، بے شک، بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بار پڑھ لو سب لوگ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو موت سب کے لیے صرف اللہ موت سے پاک ہے. ہاں، اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ موت کے بعد بھی زندہ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گئے بھی اور ہیں بھی. ہیں بولو، گئے بھی اور ہیں بھی، جانے کے بعد بھی نہیں جاتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی میں سے ہیں ہمارے دیرینہ کرم فرما الحاج قاری امانت رسول صاحب قبلہ، کہ جو گئے بھی اور ہے بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ محفل کہہ رہی ہے، یہ جلسہ کہہ رہا ہے، یہ مدرسہ کہہ رہا ہے. کیا بات ہے. یہ ان کے جلسے میں، ان کی عرس چیلم میں شریک ہونے والوں کی یہ بڑی تعداد، یہ نورانی چہرے، یہ دلوں میں عقیدت کے بہکتے ہوئے پھول، یہ آتی دنیا تک، رہتی دنیا تک اس بات کا اعلان کرتے رہیں گے کہ قاری صاحب گئے نہیں ہیں بلکہ قاری صاحب ہیں. بے شک، بے شک. بہت اچھا. سبحان. نہیں ہے کیا؟ کہاں ہیں؟ کوئی پوچھے کہاں ہے، کوئی کہے کہاں ہے، یہاں ہے، وہاں ہے، وہاں ہے، یہاں ہے. میں کہتا ہوں یہ تو سب بات کی بات ہے. صحیح بات یہ ہے کہ سنی مسلمانوں کے دل میں ہے. جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت اچھا. مجھے آج تقریر کرتے ہوئے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ان کے بھی جوانی کا دور تھا. میرا بھی یہیں اسی باغیچہ حاجی ہدایت رسول رحمۃ اللہ علیہ میں جی ماشاء اللہ. بڑے بڑے کانفرنسیں جلسے ہوتی تھی، میری تقریر ہوتی تھی. یہاں قاری صاحب بیٹھے ہوئے مسکراتے ہوتے تھے. عجیب انداز داد دینے کا تھا. بڑے خوش ہوتے تھے. بلکہ 28 اکتوبر کا جو پروگرام ہے اس کی شروعات جو ہوئی تھی میری مشورے سے ہوئی تھی. جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بڑے گہرے معاملات تھے، بڑی گہری دوستی تھی. ان کی شادی میں گئے تھے ہم چفریا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یا رسول اللہ. کون آ رہا ہے؟ ہاں دیکھو جو آئے گا بیٹھ جائیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں. آپ کی طرف سے ہم کھڑے ہو کر استقبال کر لیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس امانت اعلی حضرت. آپ حضرات بیٹھ جائیں.
بہت سکون کے ساتھ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، آپ بالکل آرام سے بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ دیکھو جذبات سے کام بڑھ لیا کرو، جو آتا ہے وہ تمہارے لیے تو آتا ہے یار، کہاں چلا جائے؟ کیا بات چلو بھائی۔ ہے، واہ واہ ماشاءاللہ۔ اب کیا ارادہ ہے، میں ہٹ جاؤں یا بات کو بڑھاؤں؟ نہیں حضرات بولیے۔ ہاں؟ بڑی محبت تھی ان کو مجھ سے اور مجھ کو ان سے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی پیلی بھیت شہر کے آس پاس کے پروگراموں مجھ کو بلاتے تھے، وہی نہیں پورا گھرانہ بڑی محبت کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ ان کے والد حضرت الحاج ہدایت رسول صاحب، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین آمین۔ بڑے علماء نواز تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ پیلی بھیت میں علماء آتے تھے، انہی کے یہاں ٹھہرتے تھے، بڑی علماء کی خدمت کرتے تھے۔ بلکہ ایک بار تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں 1986 میں جب حج سے آیا، 28 سال کی عمر تھی، جی ماشاءاللہ۔ اور یہاں کسی پروگرام کے سلسلے میں جب میں حاضر ہوا تو قاری صاحب کے یہاں اکثر آ کر کے لیٹ جاتا تھا، آرام کرتا تھا، صبح ناشتہ واشتہ کر کے چلا جاتا تھا۔ حاجی صاحب کو پتا چلا کہ مولانا تطہیر حج کر کے آئے ہیں، پرانے میں مجھ کو بلایا ملاقات کے لیے بیٹھک میں سے، پھر اس کے بعد میں کہنے لگے کہ آپ مدینہ شریف سے مکہ معظمہ سے آئے ہیں، اپنا قدم میرے سینے پر رکھ دیجئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہ اللہ اللہ۔ میں بھی تھا، حضرت قاری صاحب بھی تھے، ان کے بڑے بھائی الحاج عنایت رسول صاحب حافظ وہ بھی تھے، وہ بھی تھے تو حافظ، مگر بھیا باقی پکے مسلمان تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ٹائم کی نماز تو قضا ہو جائے، جی ایک کام سے بھی جاتے تھے تو وہاں پر چولہے جلتے ہوتے تھے، وہ مصلی بچھاتے تھے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سمجھا آپ؟ اب میں یہ سوچوں کہ یار میں ایک نوجوان لڑکا بھلے سے مولوی ہو گیا ہوں تو کیا ہوا، مطلب یہ کہ میں ان کے سینے پہ پیر کیسے رکھ دوں، میری ہمت ہی نہ پڑے، اور وہ بدد ہو گئے۔ اب میں نے قاری صاحب سے کہا کہ ایسے ہو سکتا ہے، سینے پیر میں کیسے رکھ دوں گا بھائی ان کے؟ تو مسکرائے، بولے جب کہہ رہے ہیں تو آپ رکھ دیے۔ انہوں نے پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے صحیح دھیان نہیں ہے، کل ملا کے مجھے ایسا اندازہ ہے کہ وہ قاری صاحب نے مجھے بڑھا کر کے پیر پکڑ کے ان کے سینے پر رکھ کے ان کی خوشی پوری کر دی۔ یہ میرے پیر کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ مکہ مدینہ، حالانکہ خود بھی حاجی تھے، جی پورا گھر حاجی تھا، سمجھے نہیں؟ مگر اس کے باوجود بھی میں نے دیکھا کہ واقعی اللہ اور رسول سے محبت، عقیدت ایسی ہو، یہ ہے ان گھر کے پرانے حالات۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو سلامت رکھے، آمین آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان۔ میں نے حضرت قاری صاحب کے ساتھ سفر بھی بہت ہوئے، کئی سفر ہوئے، لمبے لمبے چھوٹے چھوٹے۔ سفر میں میں نے ان کی یہ خصوصیت یہ دیکھی کہ وہ کبھی بھی ان کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھے نہیں؟ جیسے بھی پڑھ ملے، ٹرینوں میں، بسوں میں، کافی میرا ساتھ رہا اس زمانے میں، سمجھا آپ؟ نماز قضا نہیں ہوتی تھی اللہ کے فضل سے۔ جی ماشاءاللہ، میری بھی عادت صحیح، اللہ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ پریشانیاں اٹھا کر کے کھڑے کھڑے ٹرینوں میں وضو کر کے، سمجھا؟ بلکہ ایک بار نماز کے لیے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وہ آپ پڑھائی، جماعت کر لیں دونوں لوگ۔ تو میں نے کہا آپ پڑھائیے۔ قاری صاحب کی زبان بہت پتلی تھی، بہت جلدی جلدی پڑھ لیتے تھے، بہت تیزی کے ساتھ۔ اب مجھے پڑھنے میں لگتی ہے ذرا دیر تھوڑی سی، تو میں نے کہا کہ سفر کے لیے آپ ہی امام بڑھیا ہیں، آپ جلدی پڑھ لینا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ صاحب بھی پڑھتے تھے، مخرج بھی سب ادا ہو جاتے تھے، صفات بھی ادا ہو جاتی تھی، اچھا بھی پڑھ لیتے تھے، جلدی سے ہی پڑھ لیتے تھے، سبحان اللہ ماشاءاللہ سمجھے نہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو میں اس وقت کیا تقریر کروں؟ ان کے سب آپ چاہنے ماننے والے ہوں گے، بہت سے مرید ہوں گے، بہت سے معتقد ہیں، محبت والے ہیں، تو اس وقت میں کیا کروں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کسی سے محبت اور عقیدت کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ جناب والا کہ صرف ہاتھ چوم لینا یا مزار پہ چلا جانا یا عرس کر لینا، میں اس کو اصلی سچی محبت نہیں سمجھتا ہوں۔ میں اصلی محبت یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مرید کو دیکھے تو پیر کی یاد آ جائے،
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ سختی سے نماز کے پابند ہو جاؤ، ہمت کرو، حوصلہ کرو، دیکھو مت آگے پیچھے، سوچو مت، یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں، آؤ مل کر کام کریں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ جب دنیا سے جانا ہی ہے، جب موت آنا ہی ہے، جنازہ اٹھنا ہی ہے، تو نمازی بن کے جاؤ، ایسی میت اٹھے کہ ہمارا جنازہ اٹھتا ہو اور فرشتے آسمان سے جھانک جھانک کے کہتے ہوں کہ آج پانچوں ٹائم کے نمازی کا جنازہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں ایمان کے بعد پہلی شریعت نماز ہے جی، اس کے الفاظ ہیں یہ، اور یہ بات حضرت قاری صاحب کی نہیں بلکہ ہم نے حضور مفتی اعظم ہند کو بھی دیکھا ہے، جی ان کے مرید ہیں، سمجھے آپ، خوب دیکھا ہے ان کو بھی، لیکن مجھے کبھی کبھی خوشی بھی ہوتی ہے، حیرت بھی ہوتی ہے کہ 90-92 سال کی عمر میں بھی بدیلی شریف میں پڑھتا تھا، اس کے بعد نوریہ میں پڑھاتا، تب بھی حضرت 2 سال، سمجھے آپ، وہ میں دیکھتا تھا کہ اس عمر میں بھی جماعت کے ٹائم حضرت کوئی ملے نہ ملے اکیلے ہی مسجد کو گھر سے چل کے مسجد میں تشریف لے آتے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھے، چھوٹا سا واقعہ ٹائم، جی جی ماشاء اللہ۔ ایک بات ذرا سی یاد آ گئی، چلیے خیر چھوڑیے، آپ کل ملا کر کے اتنی بات یہ ہے، ہاں، اور ایک بار یہ ہوا کہ بدیلی شریف میں اوپر مسجد کے اوپر کمرہ تھا، وہاں ٹھہرا ہوا تھا ہمارے استاد اقدامی مولانا مناظر حسین صاحب سنبھلی، وہاں رہتے تو اس ٹائم پڑھتا تو نہیں تھا لیکن کبھی جاتا تھا نوریہ وغیرہ سے تو وہاں ٹھہرتا تھا ان کے پاس میں۔ میں اوپر سے اترا نماز کے لیے، مغرب کی نماز کا ٹائم، ادھر حضرت تشریف لے آئے اسی دروازے میں، اکیلے جماعت کھڑی ہو چکی تھی، حضرت وضو فرماتے تھے، ادھر جو مسجد ہے مدار شریف کے سامنے دروازہ ہے، یہاں لوٹا رہتا تھا، یہ وضو فرماتے تھے، اور میں اترا، میرا وضو تھا، میں نے حضرت کو دیکھا، وہاں لوٹا اندر رکھا ہوا تھا، وہاں صفحہ لگی ہوئی تھی، تو ٹنکی سے وضو نہیں فرماتے تھے کیونکہ ٹنکی سے وضو کرنے میں پانی زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ دھیان نہیں دیتے اس چیز پر۔ حدیث شریف میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے وضو کرتے دیکھا، فرمایا کہ سعد اسراف نہ کرو، پانی زیادہ نہ بہاؤ، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ افل وضو اسراف، ان کا وضو میں بھی اسراف فضول خرچی ہے؟ فرمایا ہاں نعم وان کنت علی شاط نہر جار، ہاں وضو میں بھی فضول خرچی ہے اگرچہ تم بہتے ہوئے دریا کے کنارے کو نہ بیٹھو، اللہ، اتنا ہی پانی خرچ کرو جتنا ان تو کون عمل کر رہا ہے۔ آج بتائیے کہ جلوہ تھا مفتی اعظم ہند کا کہ جو حدیثوں میں دیکھو تو مفتی اعظم ہند کو دیکھو، بے شک سبحان اللہ۔ ٹنکی سے وضو ہی نہیں کیا، لوٹا تھا نہیں، میں اوپر سے کمرے میں سے بھاگ کے لوٹا لے کے آیا، میں نے بھر کے دیا، وضو کرا رہا ہوں، اب حضرت میری طرف کو دیکھا، فرمایا وضو کرا رہا ہوں، پکڑے ہوئے پیچھے دیکھا کہ آپ کا وضو ہے، میں نے کہا اچھا، حضرت نے یہ خاص بات تھی کہ طالب علموں سے بھی آپ کہہ کے بولتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کل جیسے کوئی استاد ہو گئے نا شاگرد ہوں گے تو تڑاک بولتے ہیں، مطلب دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارا شاگرد ہے، جی کیا بات ہے، واہ، یہ ہمارا شاگرد ہے، یہ لوگ یہ نہ سمجھ لے کہ ہمارا دوست ہے تو اسے تو تڑاک بول کے سب کو دکھاتے ہیں، ابے عزت اللہ دیتا ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سمجھے نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے خوب یاد ہے، میں نے بار بار دیکھا ہے، سرکار مفتی اعظم ہند سے میری کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک بار مفتی جہانگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ در دولت پر ملاقات کے لیے میرے دورہ کے لوگ آئے ہوئے تھے کہ ملاقات کرا دی، میں ان کو لے کے اندر گیا، جھاڑوں کا دن تھا، فجر کے بعد وہاں پر شہنیل کا لحاف اوڑے ہوئے بیٹھے تھے، وہیں اندر بلا لیا زنان خانے میں پردہ کرا کے، اور میں نے دیکھا کہ وہاں مجھ سے میرے بارے میں پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، انہوں نے فرمایا یہ اپنے یہاں کے طالب علم ہے، اچھا آپ طالب علم ہے، آپ کہتے تھے لڑکوں ہم جیسے بچوں سے وہ کہ جو پتہ نہیں کتنے علماء ان سے فیضیاب ہوتے تھے، وہ صرف استاد نہیں تھے بلکہ استادوں کے بھی پیر تھے، وہ اعلیٰ حضرت کا وہ عظیم شہزادہ تھا، اس کو دیکھ کر کے صحابہ کرام کی یاد آیا کرتا، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو قاری صاحب کی یہ ادا مجھے بہت پسند تھی کہ سفر میں بھی ان کی نماز نہیں چھوڑی۔ آپ کیا کرو گے؟ اچھا کچھ لوگ نماز چھوڑتے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں پڑھ ہی نہیں سکتے، بڑا مشکل کام ہے، مسئلے پتہ نہیں ہیں، آسانیوں کو نہیں جانتے،
بہت سی سہولتیں ہیں دین میں، آسانیاں ہیں، مجبوریوں میں ہم کو فیسلٹیز دی گئی ہیں، ان کو جانو، نماز چھوڑو مت، سمجھے نہیں، چھوڑو مت۔ اگر سفر میں ہو، مجبوری میں ہو، پریشانی میں ہو تو ان سہولتوں کو جانو جو دی گئی ہیں۔ نماز کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ، پانی نہ ملے تیمم کر کے پڑھ، اگر پوری نہ پڑھ سکے تو خالی فرض پڑھ لے، روا روی میں جلدی میں خالی فرض پڑھ لے، سنتیں بھی چھوڑ دے، نفل تو چھوڑ ہی سکتے ہیں۔ اگر خالی فرض پڑھ لے گا تب بھی بالکل چھوڑنے سے بہتر ہے۔ کیا بات، روا روی میں سفر میں سنتیں معاف ہیں جی بہت سی باتیں، بلکہ میں نے اس سال ابھی لاک ڈاؤن میں کتاب لکھی تھی، وہ پوری کتاب ہی تھی موضوع پر لکھی۔ میں نے دیکھا لوگوں کو مسئلہ پتہ نہیں، نماز چھوڑ دیتے، بس ایک ہی آسانی دیکھ لی کہ چھوڑ دو، چھوڑ دی، بس کھٹ سے لی تو چھوڑ دی، سمجھے نہیں؟ بہانے بازی، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ مسئلے معلوم کر، پاکی ناپاکی میں رعایتیں دی گئی ہیں، ہر معاملے میں بہت سی رعایتیں ہیں۔ میں نے کتاب لکھ دی، اس کا نام رکھا ہے دین کی بنیاد آسانی پر، چھپ گئی اللہ کرم سے۔ خیر، ایک بات ہوگی، ایک بات اور حضرت قاری صاحب کی مجھے بڑی پسند تھی۔ جی حضرت، ماشاءاللہ، سناؤں وہ بھی؟ جی حضرت۔ یہ پیلی بھیت شہر جو ہے، یہ اس میں سب سلسلوں کے لوگ رہتے چلے آئے پہلے ہی سے۔ جی حضور سیدنا شاہ جی محمد شیر میاں صاحب قطب پیلی بھیت کا دربار ایک پرانا دربار ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے کے بڑے بوڑھے جو تھے وہ سب یہیں سے مرید ہوا کرتے تھے ان کے سلسلے سے، تو یہاں پر سبھی تقریباً سلسلوں کے لوگ رہتے ہیں۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ حضرت قاری صاحب نے جو ہے وہ شہر کو جوڑ کے رکھا۔ جی بہت اچھا حضرت، زندہ باد، سچ ہے یہ، واہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی میں نے دیکھا، میں ملاقات تو بہت ہوتی تھی، رات کو بیٹھ کے دیر تک باتیں ہوتی تھی، سمجھے آپ، کبھی بھی اس سلسلے کے تعلق سے انہوں نے کبھی بھی ایسا ماحول نہیں پیدا کیا، کبھی ایسی گروپ بندی پیدا نہیں کی، کبھی لوگوں میں یہ مراج نہیں دیا ان کو کہ تو کس کا مرید ہے اور تو کس کا مرید ہے، تو کس کا مرید ہے۔ ان کے یہاں پر یہ بات نہیں ہوتی تھی، ایک ہی بات ہوتی تھی، جو سنی ہے مسلمان ہے ہمارا بھائی ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرص امانت اعلی حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کئی بار میرے پروگراموں میں ایسا ہوا ہے کہ میری تقریر ہو رہی ہے، حضرت قاری صاحب نے مجھ کو بلایا ہے اور سلسلوں کے مشائخ بھی تشریف فرمائے، جی بے شک، سمجھے نہیں؟ پیلی بھیت ہے نا یہ، جی ہاں، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ شہر کے سبھی لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ جی سچ ہے یہ، انہوں نے سلسلوں والی باتیں، گروپ بندی ان کے دماغ میں تھی ہی نہیں، دماغ میں یہ نہیں تھا کہ جو سلسلہ رضویہ بریلوی شریف سے مرید ہے وہی، سمجھے آپ، نہیں، بلکہ وہ سب سنی، ہاں، اور یہی بالکل مزاج حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بالکل یہی مزاج ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قطعی یہی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ حضرت کی کتاب فتاوی مستفیہ چھپ گئی ہے، کئی بار چھپ چکی ہے، ابھی نیا ایڈیشن آیا ہے کئی جلدوں میں، امام احمد رضا اکیڈمی بریلی شریف سے چھپا ہے، اس سے پہلے بمبئی رضا اکیڈمی سے چھپا ہے، اس سے پہلے مکتبہ ایوان رضا بیسل پور سے چھپا ہے۔ تو فتاوی رضویہ میں آپ کو ایک مسئلہ ملے گا، فتاوی مستفیہ میں، رضویہ کے ایریا میں، جی ہاں، مستفیہ، مفتی اعظم ان کے فتوے، اس میں ایک فتویٰ ملے گا آپ کو، یہی پیلی بھیت سے کسی نے پوچھا ہے کہ ہمارے پیلی بھیت میں حکیم قاری رفیق احمد صاحب تھے، جہاں کوئی پرانے حکیموں میں، جی میں نے بھی دیکھے ہیں کہ دکان میں بیٹھے جگہ شیری تھے، جی، ہاں، ان کے بارے میں کسی نے سوال کیا ہے کہ حکیم صاحب جو ہیں ویسے مسلک اعلی حضرت کے پابند ہیں، لیکن وہ دوسری جمعے کی اذان کسی مسئلے سے اندر دلوانے کے قائل ہیں، تو کیا حکیم صاحب کا بائیکاٹ کیا جائے؟ اچھا یہ سوال ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا حکیم صاحب کا بائیکاٹ کیا جائے؟ پھر پوچھتا ہے کیا حضور مفتی اعظم ہند حکیم صاحب سے ناراض ہیں؟ سب لکھا ہے سوال، سمجھے؟ یہ فتویٰ بریلی کسی نے پوچھا حضرت سے، یہ فتویٰ ہے 1398 ہجری، تاریخ پڑی ہوئی سال، ہاں کتنے سال ہو گئے؟ 42 سال ہو گئے ہوں گے،
44 سال ہو گئے. ہاں سمجھے آپ. تو کیا ان کا بائیکاٹ کیا جائے؟ اصل میں کبھی حضرت یہاں پر تشریف لاتے تھے، یہاں کئی دن رہتے تھے پیلی بھیت میں. مفتی اعظم ہے حکیم صاحب سے کبھی منہ در منہ کچھ بات چیت بھی ہوئی تھی، مجھے ایک ہفتہ قاری صاحب نے سنائی تھی. اس سب کا ذکر میں کرنا نہیں چاہتا. جواب جو ہے وہ حضرت نے خود نہیں لکھا ہے، جواب لکھوایا ہے حضرت مولانا مفتی محمد اعظم صاحب جی. سابق شیخ الحدیث جامعہ مظہر اسلام بی بی جی بریلی شریف، اور جنکشن والی مسجد جو ہے بریلی شریف میں اس کے مدت سے خطیب و امام ہیں. ابھی ہیں نا؟ جی ہے، ابھی ہے. ان کا لکھا ہوا ہے فتویٰ جواب. تو انہوں نے جواب میں لکھا ہے کہ اذان جو ہے وہ جمعے کی باہر ہی ہونا چاہیے، اندر دینا خلاف سنت ہے، مکروہ ہے. لیکن اگر حکیم صاحب کسی مسئلے سے اس پہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں کرا پا رہے ہیں، تو اس کا ان کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا. اور جہاں تک مفتی اعظم ہند کی ناراضی کا سوال ہے تو مفتی اعظم ہند تو داڑھی والوں سے بھی داڑھی منڈوں سے ناراض رہتے تھے، کیا ان کا ہی بائیکاٹ کرو گے؟ کیا بات ہے. دیکھو ہے پتہ ہو جواب ہے. داڑھی منڈے کو دیکھ کے خون کھل جاتا تھا حضرت کا. سمجھا جی سوچیں ذرا کہاں سے چلا آیا تو سمجھا آپ. اس کی داڑھی کا بوجھ نہیں اٹھتا. لا حول ولا قوت استغفر اللہ. توبہ توبہ. کافروں کی یہ صورت بنا رکھی ہے، کافروں کی لا حول ولا قوت. پہلے ناراض ہوتے تھے پھر خوب دعا بھی دیتے تھے. سمجھا ذرا میں جلال ذرا میں جمال. ایک حدیث شریف میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم حدیث کا کہ غصہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ غصہ کہ جلدی آئے جلدی چلا جائے، ایک وہ جو دیر میں آئے دیر میں جائے، ایک وہ جو دیر میں آئے جلدی چلا جائے. جی ایسا دیر میں آئے اور جلدی چلا جائے. آئے بہت دیر میں اور چلا کیسے؟ ذرا میں آیا گیا. فرماتے ہیں یہ مومن کا غصہ ہے. بے شک سبحان اللہ. کون سا؟ دیر میں آئے اور جلدی چلا جائے. ایسا نہیں ہے کہ جب تک 3 طلاقیں دے لینی تب تک غصہ اترا ہی نہیں. جاہلوں غصے سمجھے نہیں. جی ایسا ماحول بنا دیا کہ خود بھی تھانے میں، گھر والا بھی کوئی تھانے میں، بھائی بھی تھانے میں، جب تک برباد نکل گیا تب تک غصہ ہی نہیں اترا. دیکھو حدیثوں میں سب کچھ ہے، پڑھا کرو. سبحان اللہ. بہت اچھا سچ ہے. تو فوراً دعا دیتے تھے، بہت جلدی سے ناراض بھی ہوتے تھے. یہ عورت سے بے پردہ آ گئی، بے پردہ مجھے صورت دکھا رہی ہے، لا حول ولا قوت. پھر کیا بات ہے، کیسی آئی ہو کہ حضرت یہ کام ہو جاتے. تو لکھتے ہیں کہ حضرت جو ہیں وہ تو داڑھی منڈوں سے بھی ناراض رہتے تھے، تو کیا داڑھی منڈوں کا بھی بائیکاٹ کرو گے؟ اور اس کے بعد میں لکھتے ہیں حکیم صاحب کو سمجھایا جائے، ہمیں امید ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے، لیکن بائیکاٹ نہ کیا جائے. مفہوم یہی ہے. اور اس کے بعد دستخط ہیں محمد اعظم حفظہ اللہ. پھر 1.5 جملہ مفتی اعظم ہند نے بھی لکھا ہے فتوے کی تصدیق کرتے ہوئے. سبحان اللہ. حضرت کا خود لکھا ہوا ایک جملہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ میں حکیم صاحب سے ناراض نہیں ہوں. جی حکیم صاحب کا بائیکاٹ نہ کیا جائے، فقط مصطفیٰ رضا کو فضل. سبحان اللہ. سمجھا؟ تو یہ سب چیزیں میں نے آج کی میری تقریر گفتگو کا خلاصہ جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ 2 باتوں کو گرہ باندھ لو. پہلی بات کیا کہ حضرت قاری صاحب مفتی اعظم ہند کے رنگ میں رنگے ہوئے، جب سفر میں بھی کبھی جماعت کبھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے سنیوں کو جوڑ کر رکھا، تو تم کو بھی نماز بھی پڑھنا ہے اور تمام سنیوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، سلسلوں میں نہیں بٹنا ہے. جو سنی ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اور کوئی بات اگر خلاف شرع ہے، اگر قرآن و حدیث کے سنت کے خلاف کوئی حرکت کسی کی ہے تو چاہے ہمارے سلسلے کا ہو وہ غلط ہے، اور کسی اور کے سلسلے کا ہے تب بھی غلط ہے. ہم سلسلوں بٹے ہوئے نہیں ہیں. ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مذہب اہل سنت ہے، ہمارا مسلک اعلی حضرت. بے شک سبحان اللہ. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. سبحان اللہ.
یہ اشعار کبھی حضرت قاری صاحب نہیں پڑھے تھے بریلی شریف، وہ تو مجھے اچھے لگے تھے، مجھے یاد ہو گئے تھے تو میں نے وہ خوب پڑھے میں نے جلسوں میں سمجھا احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، بے شک سبحان سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، ایمان پا رہا ہے حلاوت کی نعمتیں، ایمان پا رہا ہے حلاوت کی نعمتیں، کفر تیرے نام سے لرزاں ہے آج بھی، خدمت کلام پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت کلام پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ اور یہ شعر شاید علیہ رحمت نے تو آلات کے لیے کہا تھا، اور میں آج کے جلسے میں آلات کے صدقے میں قاری صاحب کی بارگاہ میں نظر کر گیا جی۔ یہ شعر جن کے لکھے ہوئے یہ مرزا شکور بیگ تھے، کوئی حیدرآباد تھے جی، اور قاری صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ حج کے موقع پہ میری مدینہ شریف میں مرزا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، بہت بزرگ سیرت تھے، بڑی نیک چہرہ تھا، خوبصورت اور بڑی سفید ریش داڑھی ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے یہ آلات کے لیے فرمایا تھا، تم جانتے چمن کی چمن وہ چمن کہاں، تم جانتے چمن کی چمن وہ چمن کہاں، بلبل چمن میں یوں تو غزل خواں ہے آج بھی، مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے، مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے، علم و عمل پہ آپ کا احسان ہے آج بھی۔ اب میں جا رہا ہوں آپ کی خدمت سے، ہر آنے والے کو جانا ہے، کہاں سے؟ جلسے سے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہاں روئے زمین میں جتنے بھی ہیں سب کو کیا ہونا ہے؟ فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی صرف ایک ذات ہے تمہارے رب کی جو بڑی شان اور عزت والا ہے، سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمارے صاحبزادہ قاری الحاج امانت رسول صاحب قبلہ مولانا رضا رسول صاحب ہونہار فرزند ثابت ہوں گے انشاءاللہ، اور ان کے تمام داماد اور گھر کے تمام افراد، تمام اہل عقیدت و محبت۔ اب مشورہ یہ ہے کہ زیادہ زور عرسوں اور مزاروں پہ نہ دے کر کے سنت کی اشاعت پہ زور زیادہ دیں، منع ان کو بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن زیادہ توجہ مسلک و مذہب کی اشاعت پر ہونا چاہیے، سمجھے آپ؟ اور یہ ضروری ہے، صرف نام نہ رہے بلکہ نام کے ساتھ ساتھ کام بھی رہے۔ جی بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔